السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ میرے دوستو، میری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مہیث اور یعقوب علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے باپ بڑے بیٹے مہیث اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیث شکار کی غرض سے جنگل کی اور چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ اور جب بڑا بیٹا جنگل سے شکار کر کر واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے مجھ سے پہلے والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھاگتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا بھائی کے گیج و غضب سے بچنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حیران چلا جائے، کیونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلے دن سفر میں گزرنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور منت مانگی جب میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں یہ خواب دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ چنانچہ اس جہاں کو چھوڑنے سے پہلے اپنے اس پتھر پر جس تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل لگا دیا تھا تاکہ واپس آنے پر پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حیران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور سینے سے لگایا اور خوب خاطر مدارت کی۔ روایت بتاتے ہیں کہ لابان کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ کیونکہ چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس پر لابان نے کہا تم 6 سال میری بکریاں چراؤ گے تو میں تمہاری شادی راحیل سے کرا دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام نے 6 سال تک ماموں کے یہاں بکری چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا نکاح راحیل سے نہیں بلکہ نکاح بڑی بیٹی لیا سے کر دیا۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے جواب دیا ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس لابان نے جواب دیا اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکری کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر دی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی، یعنی اس وقت کے دن کے مطابق ایسا کرنا جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کی شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کینان جو کہ موجودہ فلسطین ہے۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوئے کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں اور بچے بھانجا جس نے 20 سال ان کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مزید رکنے کو کہا۔ بھانجے کو رخصت کرتے وقت لابان نے اپنی بیٹیوں کو دہیج کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں سامان ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کرتے کرتے کینان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریبی ان کا بھائی مہیث رہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیث کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حیران سے کینان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیث پریشان اور تعجب میں پڑ گیا یہ کون لوگ ہیں
اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلدی 20 سال بعد پرانی کہانی یاد آ گئی تو ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے، لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے۔ پھر جس بھائی کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو وہ مجھے پریشان کرے گا، مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا کہ غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کرے۔ سن کر ان کی ڈھارس بندی اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیش نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستے کی تلاش کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال کا بل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے جا کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی، اس لیے پھر جلدی پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔